अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? तो आज फिर से मैं एक बहुत पुरानी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये वही हज़ार दास्तानों में की एक कहानी है। और क्योंकि कहानी ज़रा तवील है तो मैं इसको दो हिस्सों में करूँगी। तो एक वीडियो आप आज देखिए और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो कल देखिएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये कहानी है अली बाबा और 40 चोरों की। शायद सुनी हो आपने पहले भी। तो वही बगदाद का शहर, लेकिन उसके करीब एक छोटा सा एक और शहर था या कस्बा कह लीजिए। अब वहाँ रहता था अली बाबा, बहुत ही एक गरीब लकड़हारा जो लकड़ियाँ काट के अपना गुजर बसर करता था। एक रोज़ जंगल में वो लकड़ियाँ काट रहा था कि और हाँ, उससे पहले उसने जब ये सुना कि बहुत सारे घोड़ों की टापों की आवाज़ आई उसे, तो उसने जल्दी से अपने जो दो वो थे गधे थे, तो उनको उसने एक चट्टान के पीछे बांध दिया और ख़ुद दरख्त पर चढ़ गया। और वो इंतज़ार करने लगा, देखने लगा कि ये इतने सारे जो घोड़े दौड़े चले आ रहे हैं जिनकी आवाज़ आ रही है दूर से, तो क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, तो उसने देखा कि बहुत सारे यानी 40 जो आदमी थे ना, वो खौफनाक नज़र आ रहे थे। और वो उनका आगे जो था वो लगता था कि उनका सरदार है। सबके पास खंजर थे और सबके जो घोड़े थे उनके ऊपर लदा हुआ था सामान, यानी बहुत से बड़े बड़े थैले लटक रहे थे जिनमें बहुत सा सामान था। ये जिस दरख्त पर था अली बाबा, उसके करीब करीब ही ये सारे जो थे उतरे वो आदमी। और उन्होंने एक जो वो था पहाड़ था, उसके अंदर एक गार कह लीजिए, वहाँ पर जाकर और खड़े होकर सरदार ने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? खुल जा सिम सिम। गार का एक दरवाज़ा सा था, वो पत्थर हटा और उसके ये कहने पर, और ये सारे आदमी जो हैं वो अंदर अपने सामान समेत अंदर चले गए। अच्छा, अली बाबा बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा कि अब बाहर आएंगे, अब बाहर आएंगे। वो उसको डर भी तो लग रहा था ना कि वो कहीं नीचे उतरेगा और इतनी देर में अगर वो बाहर आ गए तो वो उसको पता नहीं मार डालें, क्या करें। अब बहुत इंतज़ार के बाद ये हुआ कि वो अपने अपने खाली थैले लेकर और सब वापस आए, घोड़ों पर सवार हुए और जनाब चलते बने। तो अली बाबा ने भी सोचा कि ये क्या माजरा था, मैं ज़रा देखूं, मैं भी कहूँ खुल जा सिम सिम और देखूं कि अंदर क्या था। अच्छा, तो यही हुआ। उसने जैसे ही पुकारा ये, तो वो दरवाज़ा जो है वो खुल गया। अली बाबा अंदर गया। अंदर देखता है तो ढेर लगा हुआ है, सोना और चांदी और कीमती कीमती कालीन और रेशमी कपड़ों के थान और मखमल के थान और पता नहीं क्या क्या। अली बाबा ने जल्दी जल्दी, उसके पास 2 थैले थे, उसने जल्दी से उन्हें भरा, सोने के जो सिक्के थे उनसे भर के, और जनाब वो अपने गधों पे लाद के और उसके ऊपर थोड़ी सी लकड़ी भी डाल दी ताकि किसी को कोई शुबा ना हो। और वो अपने घर आया। घर आकर उसने बीवी से कहा कि देखो ये माजरा है, आज मैं जब काम कर रहा था, जंगल में था, तो ऐसा हुआ ये। और अब हमारे पास इतना सारा सोना है तो हम तो बहुत आराम से रहेंगे, है ना। तो तुम ऐसा करो कि जो पीछे जो ज़मीन है वो खोदते हैं हम, और उसमें ये सारा जो सोना है वो दफना देते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल कर और इस्तेमाल कर लिया करेंगे उसको बेच के।
اچھا تو اس نے بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ تو بہت سارا ہے، اور ایسا کرتی ہوں کہ میں جا کر تمہارے بھائی قاسم جو برابر میں رہتے ہیں ان سے جا کر اور ایک ترازو مانگ کر لاتی ہوں. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گی نہیں ان کو کہ کس لیے ہے ترازو، لیکن میں کہوں گی کہ بھئی کچھ تولنا ہے تو ذرا ترازو دے دو اپنا. ایسا ہی ہوا. بیوی گئی قاسم کے گھر پہ. اب قاسم کی جو بیوی تھی نا وہ بڑی چالاک عورت تھی. اس نے سوچا دل میں کہ یہ مانگنے آئی ہے ترازو، تو ایسی کیا چیز ہے ان کے پاس کہ جو یہ گن نہیں سکتے، اور ویسے ہی اندازہ نہیں لگا سکتے، ان کو ترازو چاہیے تولنے کے لیے. اس نے کیا کیا کہ اور جو قاسم تھا نا وہ تو بہت امیر آدمی تھا، تاجر تھا، بہت امیر تھا وہ. تو اس نے بہرحال بیوی نے اس کی ترازو پر کچھ مکھن وغیرہ کچھ لگا دیا کہ جو بھی چیز ہوگی تھوڑی بہت تو چپک جائے گی اس میں. اچھا گھر آئی علی بابا کی بیوی، اور ان لوگوں نے تولا، جو سکے تھے سونے کے سب کو تولا، اور اس کے بعد خالی کر کے اور وہ بیوی واپس دے کر آئی. لیکن کیا ہوا، ایک دو سونے کے سکے جو ہیں چپک گئے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے دیکھا نہیں، بیوی واپس کر کے آئی. قاسم کی بیوی نے دیکھتے ہی کہا، دیکھا تمہارا بھائی اور بھاوج ویسے تو بہت غریب بنتے ہیں، لیکن یہ تو سونا ہے، سونے کے سکے ہیں ان کے پاس. او کہاں سے آئے، کیسے ہوا؟ بہرحال تو قاسم جو تھا نا اس کو تو ساری رات آپ کو معلوم ہے نیند نہیں آئی. وہ سوچتا رہا، اور پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ میں بھائی ہوں اس کا، میرا بھی حق ہے اس سونے پر. اچھا تو اگلے دن وہ گیا علی بابا کے پاس اور علی بابا سے کہا کہ دیکھو مجھے سچ سچ بتاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس یہ سونا ہے، بہت سارا سونے کے سکے، اور اس لیے وہ تمہاری بیوی آئی تھی مانگنے ترازو ہمارے یہاں. اور کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ اتنا سارا سونا؟ تو علی بابا بیچارہ اس نے کہا کہ دیکھو اس طرح سے ہوا ہے، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، اور یا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میرا جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود جا کر اور یہ کہنا کھل جا سمسم، اور بس وہ دروازہ کھلے گا، اندر جا کے اور جتنا سامان تمہیں اٹھانا ہو تم اٹھا کر لیتے آنا. اور اس نے وہ بھی بتایا کہ جب واپس مطلب کیسے کھلے گا دروازہ، اور پھر جب اندر سے باہر آ جاؤ تو کیسے اس کو بند کرو، یہ سب بتا کر نا تو جناب قاسم صاحب جو تھے وہ چل پڑے. قاسم نے تو علی بابا کے پاس تو بس 2 ہی تھیلے تھے نا، قاسم نے تو اس نے 20 تھیلے لیے، 10 گدھوں کا انتظام کیا تھا یا شاید اس کے اپنے ہی تھے، اور وہ گیا اور اس نے ایسا ہی کیا. اب اس نے سارے جو تھیلے تھے وہ بھرے سامان سے، سونا چاندی یہ وہ سب کچھ بھر کے، اور اس کے بعد جب اس نے باہر نکلنا چاہا تو اس کو یاد ہی نہ رہا کہ یعنی کھولنے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے اس کو کیا کہنا ہے. اب تو وہ بڑا وہ ہوا پریشان کہ اب کیا ہوگا. اس نے بہت ساری چیزوں کی کوشش کی کہ یہ بولے اور وہ بولے، لیکن جناب دروازہ تو کھلا نہیں. وہ وہیں سونے کے ڈھیر پر بیٹھ گیا، رونے بھی لگ گیا. شام ہو گئی، رات ہو گئی، کچھ نہیں ہوا. اگلے روز صبح صبح، ابھی پوری طرح صبح نہیں ہوئی تھی، کہ وہ جو چور تھے سارے 40 کے 40 اور ان کا سردار وہ آئے وہاں پر. انہوں نے جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص یہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں وہ تو آپے سے باہر ہو گیا سردار. اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تم اندر کیسے آئے؟ اور بہرحال اس نے اس کو وہیں پر مار ڈالا اور ڈھیر کر دیا.
اب بیچاری وہ جو قاسم کی بیوی تھی نا وہ انتظار کرتی رہی اور پھر جا کر صبح صبح اور اس نے علی بابا سے کہا کہ علی بابا دیکھو وہ تو واپس ہی نہیں آیا قاسم ساری رات، تو تم جا کے پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے۔ اچھا علی بابا جب گیا تو وہ تو چور تو جا چکے تھے، چور ڈاکو، لیکن جب اندر جا کر دیکھا غار میں تو بھائی مردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ آیا، اس کو مطلب اس نے اٹھایا اور اپنے گدھے پہ اس کو ڈالا اور اوپر سے لکڑیاں ڈالی کہ کسی کو دیکھ نہ لے۔ پہلے تو اس نے اس کو لپیٹا تھا قالین کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بھائی کی لاش کو، اور اس طرح سے وہ خیر گھر لے کر آیا اور بتایا اپنی بھابھی کو کہ بھئی یہ تو مار ڈالا ہے اس کو انہوں نے۔ خیر بہت رونا پیٹنا ظاہر ہوا، اور لیکن جو وہ ان کے یہاں جو ایک لڑکی کام کرتی تھی، مریانہ نام تھا اس کا، تو بلکہ مرجانہ نام تھا، ہاں مریانہ نہیں مرجانہ نام تھا، تو اس نے ان سے کہا ان لوگوں نے کہ دیکھو مرجانہ تم ایسا کرو کہ تم جا کر اور حکیم سے دوائی لے کر آؤ، اور کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ قاسم جو ہے تمہارے وہ جو مطلب وہ مر چکے ہیں، تم دوائی لے کر آنا اور کہنا کہ قاسم بہت بیمار ہے اور دوائی چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح اچانک مطلب بات پھیل گئی تو وہ چوروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی شخص ہوگا۔ مرجانہ گئی، مرجانہ نے دوائی لی، یہ بھی بتایا کہ جہاں پر وہ کام کرتی ہے قاسم بہت وہ بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں۔ اچھا اس کے بعد وہ اگلے روز پھر گئی کہ بھئی وہ اس دوا سے تو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ تو ان کی حالت تو بہت ہی بگڑ گئی ہے۔ دوبارہ حکیم نے دوائی دی۔ اب تیسرے روز اس نے جا کر اور وہاں رونا پیٹنا مچایا اور کہا کہ میرے صاحب تو جو ہیں وہ تو مر گئے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو وہاں معلوم ہو گیا، سب لوگ آئے، ان کو دفنایا گیا۔ اب اس نے علی بابا نے سوچا کہ اب ہم جو ہیں وہ بالکل اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، اور یہ جو کچھ آفت تھی وہ اب ٹل گئی اور ہم سب اب آرام سے رہ سکیں گے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ واپس آئے نا، جب وہ ڈاکو جب واپس آئے اپنے غار میں، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قاسم کی جو لاش ہے، قاسم کو تو مار ڈالا تھا، تو وہ کہاں چلی گئی بھئی؟ وہ تو اٹھ کے تو نہیں جا سکتی، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کو بھی معلوم ہے نا، کہ کیسے اس کو کھولتے ہیں اور کیسے، تو اب تو یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ تو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور اب کیا ہوا یہ میں آپ کو سناؤں گی کل، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔